اتنے ढेर सारे कैटलॉग पड़े हैं, ये भी है। तो ये तमाम दर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से होकर गुजरी है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें अपने खर्चे पे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहाँ आए हो। तो ये एक साथी है, एक दोस्त है मेरा और बड़ा भाई है, इसके अलावा मेरा बिज़नेस टीचर भी है। तो उनकी शॉप पे उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। तो चलते हैं उनकी जानिब और उनसे बात करते हैं। शायद कि हो सकता है इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस ये कि कुछ शायद के बिज़नेस आइडियाज़ भी शेयर करें वो। तो रियाज़ भाई ना सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त बल्कि भाइयों जैसा नाता भी है उनके साथ। रियाज़ भाई से जो हमारा नाता है तकरीबन 2008 से, क्योंकि 2008 में हमने भी शॉप यहाँ पे एक होलसेल की शॉप खोली थी, जिसमें हमें जो मुश्किलात दरकार थे उसमें हमें बहुत कोऑपरेट किया था रियाज़ भाई ने। और जो बिज़नेस के हवाले से, शॉपकीपिंग के हवाले से जो टिप्स मुझे रियाज़ भाई ने दिए थे वो मैं सदा याद रखूँगा, और हर शॉपकीपर से मैं वो आइडियाज़ शेयर करता हूँ और इंशाल्लाह आप दोस्तों से भी शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। रियाज़ भाई के हवाले से इतना ही कहूँगा कि ये जो गुज़िश्ता तकरीबन 12 से 13 साल गुज़रे हैं रियाज़ भाई के साथ हमारे, और मैंने उन्हें बहुत ही बाइख़लाक़ और नहायत ही अच्छी तबीयत मिजाज के मालिक, और ख़ासकर मेरे साथ जो उनका रवैया रहा है हमेशा से बड़े भाइयों जैसा, और जो दोस्ती चली है, दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तरक़यामत सलामत रखे। और दुआ गो ये भी है कि अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद तरक्की दे और मज़ीद इनकी खुशियों में इजाफ़ा हो। तो चलते हैं रियाज़ भाई की जानिब और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रियाज़ भाई की शॉप में, और यह है हमारे साथी जिसका ज़िक्र किया था मैंने। हमारे ना सिर्फ साथी दोस्त बल्कि बड़े भाई, और इसके अलावा कुछ देर पहले मैंने कहा भी था कि मेरे बिज़नेस टीचर भी हैं। तो आइए सबसे पहले इनसे बात करते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं यहाँ के हमारे काबिल मोहतरम मोहम्मद रियाज़ भाई। रियाज़ भाई, सबसे पहले तो हमारे ये देखने वालों को ये बताएं कि पूरा नाम और ये शॉप की लोकेशन, जो जहाँ पर ये शॉप मौजूद है, यहाँ का एड्रेस बता दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ का हमारा एड्रेस जो है न्यू मुसफ़राबाद रोड नंबर 7 मक्की मस्जिद, इसके बराबर में हमारी शॉप है बिस्मिल्लाह कन्फेक्शनरी के नाम से। अच्छा, तो मैं सवाल और जवाब का सिलसिला तो नहीं है, एक छोटी सी वीडियो की कोशिश की है ताकि देखने वालों को कुछ सीखने का मौका मिले रियाज़ भाई से, क्योंकि हमारी तकरीबन गुज़िश्ता 12-13 साल से बॉन्डिंग रही है। बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है कारोबार के हवाले से, आप तमाम दोस्त भी उससे तस्कीन हासिल कर सकें। रियाज़ भाई, पहले तो ये बताएंगे कितना अरसा हुआ है शॉपकीपिंग करते हुए, पहले आप ये बता दें। शॉपिंग करते हुए तकरीबन हमें हो गया कोई 15-16 साल लगभग हो गए हैं तकरीबन। अच्छा, इससे पहले कौन से कारोबार से आपकी वाबस्तगी थी, या क्या एज थी आपकी कि आप कारोबार के लिए या पैसे कमाने के वास्ते आपने कर्ज से बाहर कदम रखा कि यार मुझे पैसे कमाने हैं? ये शुरू से ही ज़ाती कारोबार था या नहीं, इसके अलावा भी कोई जॉब की है आपने? असल में जो सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाह की, जो बंदे काम की नीयत से घर से निकलते हैं, हमने जो बिस्मिल्लाह की तो हमने आम कारोबार किया। कारोबार से मुराद ये कि जैसे मजदूरी होती है। सही। तो पहले दिन हमने जो काम शुरू किया है तो वो हमने किया है ट्रेन वगैरह में, हम ये मरिंडे नहीं है थे, ठीक। ये बेचते थे। सही। उसके बाद हम चले गए कोई मिल लाइन में। ठीक। मिल लाइन में तकरीबन कुछ 6-7 साल मिल लाइन में रहे, सही। वो टेक्सटाइल मिल्स। ठीक।
اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یار گارمنٹس کا ماشاءاللہ ایک اچھا ایک رجحان چل رہا تھا اس دوران، تقریباً یہ 94 95 کی بات تقریباً. ٹھیک. تو گارمنٹس کا اچھا ایک رجحان چل رہا تھا، تو ہمارا بھی شوق چڑھا. ہم نے کہا چلے یار گارمنٹس میں دیکھتے ہیں. اب ٹھیک. ہم نے گارمنٹس میں شاگردی شروع کی. صحیح. وہاں سے ہم نے شاگردی شروع کی تو کچھ عرصہ ہم نے شاگردی کی. صحیح. اس کے بعد ہم الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، شکر ہے پروردگار کا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ہنر دے دیا. صحیح. ہم پھر آہستہ آہستہ چلتے گئے، پھر ایک کے بعد ایک مشین، کیونکہ گارمنٹس میں آپ کو پتہ ہوگا بالکل کہ مختلف مشینیں ہیں. بالکل سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. بہت کچھ ملتا ہے اس میں. تو الحمدللہ پھر ہم نے شروعات کی پہلی سیفٹی مشین کی سے. صحیح. اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم چلتے رہے. پھر ایسا ہوا کہ آل راؤنڈر ہی، مطلب جتنے اوور آل مشینیں ہوتی ہے سب کو ہم نے چلایا آپریٹ کرنا سیکھ الحمدللہ. صحیح. پھر اس کے بعد ہم سیمپل مین بن گئے صحیح. گارمنٹس میں ہی. گارمنٹس کے سیمپل مین کے بعد پھر سپروائزری بھی کی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کے بعد ہم کانٹریکٹر بنے. صحیح. تو کانٹریکٹر بنے. اچھا یہ تمام تر چیزیں جو آپ بتا رہی ہے اسی ایک ہی مل میں ہی تھے، یعنی مختلف چینج کیے تھے آپ؟ نہیں، چینجنگ ہوتی رہی ہے. اچھا. مختلف جگہ جاتے رہے، مختلف کمپنیاں تھی، ٹھیک. پھر اس کے حساب سے چلتے رہے. صحیح. اچھا اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے نا یہ ایک اپنا کاروبار کا بھی ایک وہ تھا، شوق بھی تھا. صحیح. والد صاحب تھے ہمارے، تو ہم نے سوچا کہ یار چلے ہم تو ویسے ہی کانٹیکٹ چلا رہے ہیں، کانٹریکٹر تھے کہ یار والد صاحب کو ایک چھوٹی سی شاپ لگا کے دے دیتے ہیں. ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی تھی. کون سے سن کی بات ہے یہ تقریباً 97 98 ٹھیک کہ مطلب لگ بھگ. صحیح. تو ہم نے سوچا کہ چلے والد صاحب کو کچھ لگا کے دے دیتے ہیں، کاروبار چھوٹا موٹا. گھر میں بوریت سے بہتر ہے کہ شاپ میں بیٹھے. جی، کیونکہ ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی. ٹھیک. تو ہم نے کہا یار یہ کم سے کم اس کا اتنا ہو جائے گا کہ اپنی طرف توجہ نہیں رہے گی. توجہ سے مراد یہ ہے کہ یار جب آپ وہ دیکھتے ہیں بندہ بیمار ہو جائے اور دوسرا ضعیف بھی ہو جائے، عمر بھی زیادہ ہو جائے. دوسرا ہم نے نوٹ کیا اس عمر میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب کچھ کام کرنے کو نہ ہو تو آرام سے بیٹھنے کے بعد بندہ یہی سوچتا ہے، وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہی رہتا ہے جو کہ صحت کے لیے جی. تو بس یہی سوچا ہم نے کہ یار چلے یہ کچھ پیسے ہیں اپنے پاس تو ہم چھوٹا موٹا کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں ہول سیل کا، اس ہول سیل کا ہی شروع کیا، پلس اس میں ریٹیل بھی تھا. اچھا. جی. تو ہم نے یہی سوچا کہ یار نفع نقصان تو ایک جگہ کاروبار کا حصہ ہے. کاروبار کا حصہ ہے الحمدللہ. بسم اللہ توکل پہ اگر آپ چلو گے نا تو انشاءاللہ کبھی آپ مایوس نہیں ہوگے. اور توکل کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ پہ پکا یقین کر کے چلیں. تو ہم نے والد صاحب کو شاپ لگا کے دی. نصیب کی باتیں ہوتی ہیں، ابھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوگا. صحیح. تو اس دوران ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ ایک دن بھی نہ بیٹھ سکے. تو پھر ہمیں مجبوراً جو ہے نا کانٹیکٹ چھوڑنا پڑا، شاپ کی طرف توجہ دینی پڑی. انویسٹمنٹ کی تھی. جی. صحیح. تو ہم نے کہا یار چلو اسی پہ ہم خود بسم اللہ کر دیں. اللہ مالک ہے، روزی دینے والی تو اللہ کی ذات ہی ہے. ہم نے بسم اللہ کر لی. پھر بسم اللہ کی چلتے تقریباً کوئی 6-7 سال 8 سال تقریباً چھوٹے موٹے اس میں چلتے رہے ہول سیل. پھر الحمدللہ اس کے بعد کوئی ڈسٹریبیوشن لائن میں آ گئے. تو ڈسٹریبیوشن لائن میں جب آ گئے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بعد پھر ڈسٹریبیوشن بھی چلاتے رہے، شاپ بھی چلاتے رہے. اچھا ریاض بھائی یہ بتائیں کون سی ڈسٹریبیوشن اب تک آپ کے ہاتھ لگی ہے، اور یہ بھی بتا دیں ناظرین کو کہ اس وقت موجودہ وقت میں کون سی ڈسٹریبیوشن آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے ذہن میں نام ہے کہ یہ مین ڈسٹریبیوشنز آئی ہے. اچھا ڈسٹریبیوشن کے جہاں تک تعلق ہے تو اس سے ایسا ہے کہ ہم نے شاہی کا کام بھی کیا ہے. شاہی ہم تم، اور ابھی ہم اس وقت کر رہے ہیں ہم تم کا. صحیح. اور گلزار فوڈ ہے. صحیح. اور ریسنٹلی جو آئی تھی آئی تھنک کراچی. جی وہ انہی کے ہیں. ٹھیک. یہ گلزار فوڈ کے نام سے ہیں، ایک بڑا گروپ ہے. صحیح. مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں یہ لوگ، ان کا کام بھی کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ
میں نے آپ کو بتایا نا کہ روزی دینے والا اللہ کی ذات ہے، نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے. اب یہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نیو مظفر آباد ہے ہمارا یہ علاقہ، تو یہاں پہ کافی ہول سیلر ہیں ماشاء اللہ. صحیح. تو اپنا تو یہ ایک سوچ بھی ہے اور ایمان بھی یہی ہے کہ جتنے زیادہ ہوں گے شاپ تو اس سے ہماری روزی اور بڑھے گی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دور سے لوگ ہوں گے وہ بھی اس طرف کا رخ کریں گے. یہی سمجھ کے کہ یار جیسے ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو وہاں 10-12 دکانیں ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اس سائڈ بھی لوگ آتے ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس یہاں سے گلشن حدید سے بھی لوگ آتے ہیں، 89 سے باور مارکیٹ سے لوگ آتے ہیں، قائد آباد سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور دوسرے فرسٹ مین جو میں نے جتنے عرصے میں کچھ جو سیکھا ہے، جو کہتے ہیں کہ سیکھا، وہ یہ سیکھا ہے کہ آپ کا لہجہ گاہک کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. بنیاد ہے یعنی ایک قسم کی جی کاروبار اب کی. یہ سمجھ لیں، ہاں لہجہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے. بالکل اب جیسے ایک کمپنی والا آتا ہے بھوکر، ٹھیک. وہ بھی ایک تنخواہ دار ہوتا ہے. بالکل وہ آتا ہے آپ کے پاس، آپ سے بات کرتا ہے، آپ سے آرڈر لینے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ اس کو ذلیل کرو یا گالی گلوچ زیادہ تر بدتمیزی کرتے ہیں بلا وجہ، جبکہ اس کا قصور نہیں ہے، ٹھیک. وہ بھی ایک مزدور ہے. صحیح. تو الحمدللہ میں اپنی سوچ تو یہی ہے کہ یار آپ کے پاس کوئی بھی آئے، آپ اس سے لو یا نہ لو، آپ اس سے دو پیار سے بات کرو، آپ کا کچھ نہیں جائے گا. اور الحمدللہ اتنے عرصے میں ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. جتنی بھی کمپنیاں والے جتنے بندے ہمیں جانتے ہیں، شکر ہے رب کا، احسان ہے پروردگار کا. ہماری کوئی اس میں قابلیت نہیں ہے، پر یہ رب کا احسان ہے. عزت کرتے ہیں ہم، ان کی عزت کرتے ہیں. تو اسی لیے کافی کمپنیاں ہمارے پاس آتی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ہمیں الحمدللہ شکر ہے پروردگار کا، اللہ تعالیٰ اچھی روزی دے رہا ہے. تو ریاض بھائی سے جیسے ہم نے ڈسٹریبیوشن کی بات کی، تو ڈسٹریبیوشن میں اس بات کا گواہ میں اس وجہ سے بھی ہوں کہ 13 سال یہ شاپ ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں سامنے میری بھی شاپ تھی، لیکن ریاض بھائی چونکہ کنفیکشنری سے ریاض بھائی کی وابستگی تھی اور میری تھی جرنل ایٹم. تو جرنل ایٹم میں بھی ریاض بھائی کو بہت ایکسپیرینس تھا اور انہوں نے ہمارا بڑا ہی ساتھ دیا تھا. اور اس سمے جو میں کچھ دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ سیکھنے کو بہت کچھ ملا، تو میں طرح طرح کے آئیڈیاز شیئر کرتا تھا ریاض بھائی سے کہ ریاض بھائی میں یہ چاہتا ہوں، یہ کروں وہ کروں. اس کے اگلے دن ہی ریاض بھائی کہتے تھے کہ آؤ بیٹو. ڈسٹریبیوشن کی بات آئی تو اس میں بھی جو ہے ریاض بھائی کے ساتھ آئی تھنک کہ اس سمے بہت ساری تھی. ہم سفر نام کے بھی آئی تھنک ڈسٹریبیوشن تھی، جس میں سلم بھی آئی تھنک یہ انہی کی تھی. اصل میں آپ بات کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ، یہ آپ بعد میں یہاں یہ کھیڑ لاک پڑے ہوئے ہیں جی بالکل سارے، تو یہ تقریباً کمپنیوں کا کام. میں ناظرین آپ کو بتا دوں یہاں پہ وہ نہیں ہوگا، یہ اتنے ڈھیر سارے کیٹلاگ پڑے ہیں، یہ بھی ہے. تو یہ تمام در ڈسٹریبیوشن یہاں سے ہو کر گزری ہے. تو جبھی میں کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید نوازے. تو ان سے ایک چیز جو میں نے سیکھی، بات کرتے ہیں ریاض بھائی سے، جیسے کہ ہم لوگ کہیں فار ایگزامپل ہم ایئرپورٹ جا رہے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ چیکنگ تلاشی ہوتی ہے. تو وہاں پہ موجود سیکورٹی کے پاس ایک ڈیٹیکٹر ہوتا ہے کہ آیا یہ شخص آ رہا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی اشیاء نہ ہو اندر لے جانے جس سے کوئی نقصان ہو، تو وہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ باقاعدہ ان کی ٹون بجتی ہے. اسی طرح کسٹمر اور شاپ کیپر کے درمیان شاپ کیپر جو ہوتا ہے وہ ایک چیز نوٹ کرتا ہے کہ یار کنیکٹر کہاں ہے، کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں کسٹمر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤں. مثال کے طور پر سوری لائٹ آف ہو گئی تھی. جیسے کہ ایک کسٹمر آتا ہے، فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، وہ ایک چیز بتاتا ہے کہ یار یہ چارجر ہے، یہ آپ نے خراب دیا تھا. تو وہ شاپ کیپر جو بیٹا، یہ ہم نے انہی ریاض بھائی سے سیکھا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس سے کنیکٹ ہو جاؤں. کنیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آیا وہ بندہ آتا ہے کہ آپ سے کہتا ہے کہ یار یہ چارجر جو ہے نا آپ نے خراب دیا تھا یا خراب دیا ہے. تو ہم کیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، ہم اسے مطمئن کر دیتے کہ یار خراب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دوسرا لے جاؤ. میں نے بھی پیسے دیے تھے، کمپنی نے شاید کہ کوئی ڈیمیج ہو گیا ہوگا یا کمپنی کو آگے ایشو کر دیں گے، آپ خیر اس کی جگہ کوئی اور چیز لے جاؤ. تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم وہ کسٹمر کو اس حد تک مطمئن کر جاتے تھے کہ وہ کنیکٹ ہو ہی جاتا تھا. اچھا، اس کے بعد اس کا جو اثر ہوتا تھا نیکسٹ ٹائم ہوتا تھا. اور
ہم اگر ایک کسٹمر کو، یہ تمام دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوگا، شاید آپ کے علم میں اضافہ ہو، کہ ایک کسٹمر بنانا 10 مزید کسٹمر بنانے کے بالکل بالکل ایسا ہی ہے. برابر ہے. آپ نے جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ اس کو مطمئن کرو، اس کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جاؤ، وہی کسٹمر کہیں اور جا کے جو دوسرا شاپ کیپر ہوگا اسے بتائے گا کہ یار میں اس انداز سے گیا، وہاں پہ یہ کہانی ہوئی، انہوں نے یہ واپسی کر لی. خیر اس طرح مزید ٹپس ریاض بھائی سے ہم لیتے رہیں گے، ہم خود ان کے شاگرد رہیں. ریاض بھائی یہ بتائیے گا کہ آن لائن کاروبار، آج کل جو آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اس کا کوئی اثر پڑا ہے ہول سیل پہ یا ریٹیل پہ؟ یار اب جس طرح آپ نے عبد الرحمن بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ یار کاروبار پہ اثر، کاروبار پہ دیکھیں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. سوری، کاروبار پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. صحیح. جو ہوتا ہے آپ کے نصیب میں نا وہ آپ کو ملنا ہے. بالکل. یہ کیوں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ یار ہمارے جو نصیب میں ہے وہ ہمیں ملے گا. اب کافی لوگ بولتے ہیں یار جب نصیب میں ہے تو آپ گھر بیٹھ جاؤ. صحیح. یہ کہتے ہیں یار یہ بات نہیں ہونی چاہیے، گھر بیٹھ جاؤ کیا مطلب ہے؟ محنت شرط ہے. محنت شرط ہے. اب آپ گھر بیٹھ تو جاؤ، چلو آپ گھر بیٹھ گئے، اب یہ تھوڑا سا یار آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے. اب آپ یہ دیکھو یار میں گھر بیٹھ گیا ہوں بھائی مجھے رزق ملے گا، بے شک اللہ تعالیٰ دے گا، پر آپ کو جو یہ ہاتھ دی ہے، یہ آنکھیں دی ہیں، یہ پیر دیے ہیں، یہ جسم دیا ہے، یہ کس مطلب گھر میں بیٹھے رہو، آپ کچھ ہلو گے نا بھائی، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا آپ کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس پہ کوئی اگر آن لائن آ جائے یا ڈیلیوری گھر پہنچانے کے وہ سسٹم بن جائے، کوئی اس پہ فرق نہیں پڑتا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے جتنے عرصے یہ کاروبار کیا ہے، کیونکہ کاروبار جب آپ کریں گے تبھی آپ کی یہ سوچ آنا شروع ہو جائے گی. کمپنی میں یہ سوچ نہیں آتی بندے کی. تو کاروبار میں یہ سوچ آئی کہ یار اپنوں کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے، اپنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی عزیز ہو، ان کے ساتھ جتنا اچھا آپ کر سکتے ہیں کریں آپ. اچھا ریاض بھائی، یہاں خیر میں بھی دیکھ رہا ہوں یہاں شاپ کیپر بھی تو آتے ہیں، لیکن اکثریت آپ کے ساتھ سیل مین جو یعنی کہ آپ سے مال کوانٹٹی میں اٹھاتے ہیں، پھر وہ ریٹیلر پہ سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو مثال کے فار ایگزامپل یہاں پہ ایک شخص، آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص اگرچہ سیل مین ہی ہم کہتے ہیں کہ سیل مین بننا چاہے یہ کنفیکشنری آئٹم کے لیے، تو منیمم کتنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اسے؟ یار جہاں تک سیل مینی کی انویسٹمنٹ کی بات ہے، دیکھیں آپ کرنا چاہے وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی، گڑ جتنا ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. صحیح. تو خیر یہ ہے، تو یہاں تو وہ بات ہے کہ یار ایک کاروبار ہم نے شروع کرنا ہے. صحیح. اگر سیل مین 15 سے 20 ہزار روپے میں ایک چھوٹا موٹا کام شروع کرنا چاہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ شرط یہ ہے بندہ کرنے والا ہو، محنتی ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ کمپنی میں جیسے 15-20 ہزار روپے سیلری ملتی ہے نا، تو ہنس کھیل کے شکر الحمدللہ اور اپنا ٹائم ٹیبل سے اور اپنے ہی علاقے میں آپ 25-30 ہزار روپے کما سکتے ہیں منتھلی. بالکل الحمدللہ شرط یہ ہے کہ آپ محنت کرو. محنت شرط. یہ ریاض بھائی کی ان بات سے میں اتفاق اس وجہ سے بھی کروں گا کہ آئی تھنک 2018-17 کی بات ہے کہ ہم ایز یوزول میں آیا یہاں پہ، تو ریاض بھائی سے میں نے کہا یار کہ مجھے بڑا شوق ہے، میرے پاس بائک ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں مال شاپ میں پہنچایا کروں، میں بھی سیل آؤٹ کروں. تو مجھ سے کہنے لگے تو مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے تھوڑی انویسٹمنٹ کروں گا. انویسٹمنٹ سے مراد یہ کہ کچھ پیسیو انکم کے ذریعے پیسے آئیں گے. تو مجھ سے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، کل بھی نہیں، نیکسٹ ویک سے بھی، تو نیکسٹ ویک کل سے بھی نہیں، آج سے. اور مجھے وہ دن ایسے یاد ہے کہ ریاض بھائی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میرے پاس جو ایٹم موجود ہے، یہ ایٹم اگر لکھنا چاہو تو لکھ لو، ایسا ہی تھا. جی بالکل. اور اگرچہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ ایٹم میں یہاں سے اٹھا سکتا ہوں، وہ آپ ابھی سے جاؤ. تو دوپہر کا ٹائم تھا، 1 بجے ہم نے شاپ بند کی. جیسے میں شاپ بند کر کے نماز پڑھنے کے بعد میں ایسے ہی نکل گیا. میں نے کہا یار آج کچھ آرڈر لے کے آتا ہوں. تو یہاں اسی پٹی پہ جو ہمارے دکاندار تھے ان سے میں نے آرڈر لایا کہ یار یہاں پہ موجود مختلف بسکٹ وغیرہ یا پھر چاکلیٹس، ببلے، XYZ مختلف آئٹم کے میں آرڈر لے آیا. اچھا یہ ریاض بھائی ہی تھے کہ
इनसे जब मैंने ये बात कही थी कि यार इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा इस हवाले से, तो मैं आज के दौर में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस हद तक कोऑपरेट करे कि रियाज़ भाई ने कहा कि आपकी 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। और ये रियाज़ भाई ये सामने इस वजह से तारीफ़ नहीं कर रही, इनका बड़ा फन ही है कि वाकई में मेरा 1 रुपया नहीं लगा था। और मैं जाता था वहाँ, ऑर्डर लाया, इसी शॉप से मैं माल ले लेता था रियाज़ भाई से। और अच्छा, माल लेने का भी एक होता है कि वहाँ पे माल मैंने निकाला, खुद ही लिख लिया, यहाँ बिल रख के मैं निकल जाता था, बाद में प्रॉफिट में रख लेता था और इन्हें माल के पैसे दे देता था। तो रियाज़ भाई ये मैंने बात की कि इन्वेस्टमेंट, तो जो बाहर से लोग आते हैं, रियाज़ भाई जिस तरह बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा गुड़ डालोगे मिठास उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे बहुत से लोग आए हैं ऐसे जिन्हें रियाज़ भाई ने गाइड भी किया था। मखसूस था मैं नाम ले लूँ अगर आप कहो तो? यार असल में देखिए, आप एक पे पर्दा रखें तो अल्लाह आपके पर्दे रखता है। उनके पास नाम मैं नहीं ले रहा, आई थिंक कि 4 to 5,000 रुपीज़ थे उनके पास, और उन्होंने कारोबार शुरू किया। और मेरे आंखों के सामने ही मैंने देखा कि उन्हें कि वही शख्स जिन्होंने 4 से 5,000 में यही सेल, मैंने यहाँ से माल लेकर जाया करता था, बाद में इस हद तक आया कि मेन कंपनी का नाम भी मैं नहीं ले सकता कि मेन कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कशन रियाज़ भाई से कर रहा होता था कि यार मुझे इस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। और आपको शॉर्टली बताऊं कि आई थिंक कि यहाँ से वो 1,20,000 1,30,000 तक का माल डेली बेस पे उठाने लगा, वही शख्स जिन्होंने 4 से 5,000 का माल शुरू में ख़रीदा था, इन्वेस्टमेंट की थी। रियाज़ भाई एट दी एंड आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स से? बस अच्छा, मज़े की बात बताऊं आपको, वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, कि जितनी सीरियस बातें अब तक हमने की है, यकीन जाने मेरा नहीं ख्याल कि ये 13-14 सालों में इतना सीरियस हो कि मैंने रियाज़ भाई से बात की हो। ऐसा ही है रियाज़ भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब वहाँ से अगर रास्ते में भी गुजर रहा हूँ तो अगर हम आके दुआ सलाम करते हैं तो मजाक शुरू हो जाता है, तो मेरे को भी कुछ हंसी भी आ रही है, लेकिन चूंकि लाइट का भी इशू है, वीडियोस भी आई थिंक प्रॉपर नहीं आएगी, उसके लिए खैर मैं माजरत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो मेरी रियाज़ भाई के साथ आएगी कारोबार के हवाले से, तो उसमें गपशप भी होगी। ये थोड़ी सीरियस थी, खैर मैंने ही बताया था कि रियाज़ भाई मान तो नहीं रहे थे, मैंने ही कहा था रियाज़ भाई से कि रियाज़ भाई थोड़ी सीरियस टाइप की। किस टाइम में आया हूँ? तो आई थिंक 6-7 बजे में आया हूँ, यही बात हो रही थी, वही गपशप चल रही थी, हंसी मजाक। खैर बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। भाइयों में शुक्रिया नहीं होता, लेकिन रियाज़ भाई को मालूम है कि ये मोहब्बत सदा तर क़यामत कायम रहे। रियाज़ भाई एट दी एंड आप कुछ कहना चाहोगे देखने वालों को कारोबार के हवाले, स्पेशली मेरे इस चैनल के हवाले से, रहमान मरवत व्लॉग के हवाले से? जैसे ये हमारे रहमान मरवत भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और काबिल भी हैं माशाल्लाह। अल्लाह बुरी नज़रों से बचाए, अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम और करम करे, ये दुआ खुसूसी हर बंदे के लिए किया करें। तो ये हमारे रहमान मरवत भाई जो है ना, बहुत अच्छे इंसान हैं, इखलाकी हैं, तो इसलिए हमें भी ये समझे पसंद समझ लें, जो भी आप कहना चाहें। तो हमारे बहुत अच्छे भाइयों में, दोस्तों में, तो बस कहेंगे क्या, बातें हमें ज़्यादा आती भी नहीं है, तो यही कहेंगे कि भाई वही इसी वजह शायद इन्हीं से हमारी एक अल्लाह ताला ने एक राह बनाई कि इनके दिल में कोई कोड नहीं है। अब आप कहेंगे कि यार आपको दिल का हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है, पर जब आप किसी के साथ रहना, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, तो आपको इतना अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि यार इंसान क्या है, ये बंदा किस चीज़ के लायक है। तो माशाल्लाह इनमें ये है कि ये बुरा नहीं मानते किसी चीज़ को, तो अच्छी आदत है। क्योंकि आप जब तक दोस्तों में और अजीज़ों में, रिश्तेदारों में माइंड करना छोड़ देंगे ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको हर बंदा लाइक करेगा। सही। अब आप बोलेंगे लाइक एंड में क्यों दिया, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप लाइक करें, शेयर भी करें, क्यों कमेंट भी करें। कुछ हमारे भाई की हौसला अफजाई होगी।
تو کہنے کا مطلب یہ آپ کچھ بتائیں گے تو ہمارے بھائی سیکھیں گے، بالکل. اور دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں. تو ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت جلد اسی چینل پہ ریمان مروت بلاگ پہ آپ دیکھیں گے ریاض بھائی کے ساتھ کاروبار کے حوالے سے انشاءاللہ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی.